میرے عزیز، تبرج، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبرج کی صورتحال کے اوپر یہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے بارے میں حضور سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عورت تو سراپا چھپانے کی چیز ہے، جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے کہ میں اس عورت کو دوسروں کے لیے کس طرح سے فتنہ بنا دوں، وہ اس تار میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 7 آدمی مسلمان 6 ہوئے تھے تو 7ویں یہ ایمان لے کر آئے تھے، اور لوگ نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ اس طرح آتے جاتے تھے کہ لوگ پہلے تو یہی سمجھتے رہے یہ نبی علیہ السلام کے گھر کا کوئی فرد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت معطر ہو کر کسی مجلس سے، کسی بازار سے گزرتی ہے تو فرمایا عورت ہر دیکھنے والے کو زانی بنا دیتی ہے، اور وہ عورت ایسی ویسی زانیہ ہو جاتی ہے۔ خوشبوئیں لگی ہوئی عورتیں محفلوں میں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، کیوں؟ خوشبو بھی بتا دیتی ہے کہ عورت ہے۔ عورت کو کہا کہ تم رنگین لباس پہن سکتی ہو لیکن بھڑکیلا نہیں پہن سکتی ہو۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے 2 گروہوں کو دیکھا جو جہنم کے اندر ہیں، اور دونوں ابھی تک اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں نے نہیں دیکھے ہیں۔ ایک وہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے ہیں اور گائے کی دموں کی مانند کوڑے ہیں، وہ دنیا کو ہانکتے اور مارتے ہیں، پولیس کا محکمہ۔ حضور نے اس وقت اس طرح کا پولیس کا محکمہ نہیں تھا، ظلم کرنے والے لوگ۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہیں، اور ان کے سروں پہ بڑے بڑے جوڑے بنے ہوئے ہیں جیسے اونٹوں کے اوپر کوہان بنی ہوئی ہے۔ آج کی عورت کہاں پر کھڑی ہے؟ آج کی عورت، میری ماں، بہن، بیٹی کا بھی وہی سوال ہے، اور وہ جو اجڑی ہوئی لڑکیاں ہیں وہ بھی 3-3 4-4 5-5 شوہر کرتی ہیں، تو اس کا بھی وہ بھی بے سکونی کے محاذ پر کھڑی ہے، اور میری جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی اسی محاذ پر کھڑی ہے۔ کیوں؟ دونوں کو ایک سا مرض کس طرح سے لگ سکتا ہے جبکہ دونوں الگ الگ ماحول میں رہ رہی ہیں، یا ایک ہی غذا اور ایک ہی ماحول ہے جہاں سے ایک ہی قسم کی بیماری مترشح ہو رہی ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تبتل جب تک عورت کے پاس نہیں آئے گا، عورت سے کہہ دیجئے تمہاری زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی ہے، اور مرد جب تک عورت کے ساتھ مضبوط بن کر کھڑا نہیں ہوگا، عورت تبتل اختیار کر نہیں سکتی ہے۔